بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب اپنے والد کے ایک دوست صدیق محمد کا قصہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میری آنکھوں نے اس سے زیادہ درد بھرا تکلیف کے منظر کبھی نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن صدیق صاحب خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے، فوراً اپنی بغل میں دبایا ہوا بڑا سا تھیلا نکالا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جانے لگے۔ ان کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کوئی بھی ان کو دیکھتا تو ایک لمحے کو سوچ میں ضرور پڑ جاتا کہ ہر وقت فکر اور افسردگی میں ڈوبا ہوا صدیق صاحب کا چہرہ آخر آج پھولوں کی طرح کیوں کھلکھلا رہا ہے۔ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ صدیق محمد آج اتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ خوشی صدیق صاحب کے دونوں بیٹوں سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ تو شاید اسی تاک میں بیٹھے تھے کہ کب ابا گھر آئیں اور وہ ان پر ہاتھ صاف کریں۔ صدیق صاحب اس بات سے انجان تھے کہ ان کے بیٹے کیا کھچڑی پکائے بیٹھے ہیں۔ اپنے ہی دھیان میں گھر میں داخل ہوئے اور پھر اپنے اس بیگ کو اٹھائے کمرے میں آئے، اپنی بیوی پروین کو آواز دینے لگے، پروین کہاں چلی گئی ہے؟ جلدی آ، تجھے کچھ دکھانا ہے۔ مگر پروین کی کوئی آواز نہ آئی۔ ان کے حصے میں موجود دو کمرے تھے، باقی سارا گھر دو بٹوارے میں جا چکا تھا۔ دو بیٹے تھے اور دونوں بیٹوں نے ہی باپ کی زندگی میں اپنے حصے الگ کر لیے تھے۔ اتنی بڑی کھلی حویلی میں اب دیواریں بن چکی تھیں۔ دونوں بیٹوں نے اپنے اپنے حصے کا نیا گھر بنا لیا اور درمیان میں دیوار بنا لی۔ ماں اور باپ کے لیے پرانے اور خستہ حال دو کمرے چھوڑ دیے تھے۔ انتہائی تنگ جگہ ہونے کے باعث دونوں کا دم گھٹنے لگتا۔ ان کے مکان پرانے طرز کے چھوٹے چھتوں والے تھے، جبکہ بیٹوں نے نئی طرز کے مکان بنائے اور اونچی اونچی دیواریں رکھی، جس کی وجہ سے تازہ ہوا کا گزر بھی ان کے حصے سے ہونا محال ہو چکا تھا۔ مگر دھیرے دھیرے اس تنگی کے عادی ہو چکے تھے۔ صدیق صاحب نے جب دیکھا تو اس تھیلے کو وہیں رکھتے ہوئے ایک بار پھر دوسرے کمرے میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی پروین جائے نماز بچھائے اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی ہے۔ تو صدیق صاحب سمجھ گئے، فوراً وہیں سے بول کر کہنے لگے، نماز پڑھ کر جلدی آنا، تجھ سے ایک بات کرنی ہے، بہت ضروری ہے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تو گھر میں ہی رہنا، یہ نہ ہو کہ ادھر ادھر محلے میں نکل جاؤ۔ صدیق صاحب خوشی خوشی واپس پلٹے اور اس تھیلی کو اٹھا کر اپنے ٹرنک میں رکھا اور پھر اس کمرے کو باہر سے کنڈی لگا کر نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو حشاش بشاش چہرہ تھا۔ ظہر کی نماز پڑھ کر واپس گھر آ رہے تھے کہ دیکھا کہ ان کے دونوں بیٹے ان کے گھر سے نکل کر باہر آ رہے ہیں۔ دونوں بیٹوں کو گھر سے نکلتے دیکھا تو چہرے پر پھر ایک بار مسکراہٹ پھیلی۔ تیز تیز قدم اٹھا کر بیٹوں تک پہنچے اور کہنے لگے، ارے کہاں جا رہے ہو؟ آؤ بیٹھو، میرے ساتھ باتیں کرو، میں بس ابھی نماز پڑھ کر آیا ہوں۔ مگر دونوں بیٹے فوراً ہی کہنے لگے کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی، ہم تو کتنی دیر سے ماں کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے، بس کچھ کام کے لیے جانا ہے تو چلتے ہیں۔ صدیق صاحب نے بھی مزید اصرار نہ کیا، آخر بیٹے اتنے اچھے ہوتے تو بڑھاپے میں ماں باپ کو چھوڑ کر گھر میں دیواریں نہ بنواتے۔ صدیق صاحب گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ ان کے بیٹے تھوڑے گھبرا رہے ہیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے صدیق صاحب کو دیکھ کر ان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے ہوں، مگر وہ زیادہ دھیان نہ دے پائے۔ جب اندر آئے تو ان کی بیوی نماز پڑھ کر فارغ ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ کیوں آواز دے رہے تھے؟ صدیق صاحب بیوی کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے آج سارے ریٹائرمنٹ کے پیسے مل گئے ہیں، میں ابھی وہی لے کر آیا تھا۔ میں تو یہ سوچ کر بہت خوش ہوں کہ اب ہمیں بیٹوں کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، ہم دونوں کا گزارا ہو جائے گا۔ پروین نے جب سنا تو فوراً خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ آخر ان پیسوں کے لیے انہوں نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی، اب جا کر وہ پیسے مل چکے تھے۔ صدیق صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ان پیسوں سے کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیں گے۔ بیٹوں سے تو ذرا بھی امید نہیں ہے کہ وہ ہمارا خرچ اٹھا سکیں گے، مگر وہ اس بات سے انجان تھے کہ ان کے سارے خواب دھرے کے دھرے ہی رہ جائیں گے۔ صدیق صاحب نے جو ہی ٹرنک کھول کر اسے تھیلا نکالنا چاہا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ ٹرنک میں تھیلا موجود ہی نہ تھا۔ اس نے سارے کپڑے باہر نکال کر پھینک دیے، مگر اس سے پیسوں کا تھیلا برآمد نہ ہوا۔ پاک صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا صرف 100 روپے گم ہو جائے تو اس کے چہرے کے تاثر دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس ایک بندے کی ساری زندگی کی محنت کا نتیجہ اس کی جمع پونجی کی شکل میں اس کا گم ہو جائے تو اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ صدیق صاحب کہنے لگے کہ پروین، میں نے اس ٹرنک میں وہ نیلا بیگ نما شاپر رکھا تھا، آخر کہاں گیا؟ پروین بھی پریشان سی ہو چکی تھی۔ فوراً دونوں میاں بیوی پیسوں کو ڈھونڈنے لگے۔ پروین کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے آپ نے کہیں اور رکھے ہوں اور اب یاد نہ آ رہا ہو، مگر صدیق صاحب کہنے لگے کہ میری یادداشت بالکل ٹھیک ہے، میں نے اسی ٹرنک میں ہی رکھے تھے اور پھر نماز ادا کرنے کے لیے چلا گیا تھا، مگر وہاں پر 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ تبھی دماغ پر زور ڈالنے سے صدیق صاحب کے کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگی۔ وہ فوراً پروین سے کہنے لگے کہ ابھی ابھی انور اور اصغر آئے تھے،
कहीं उन्होंने तो वो पैसे नहीं उठा लिए। परवीन ने ये बात सुनी तो फौरन झिड़क दिया और कहने लगी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। सिद्दीक साहब कहने लगे कि जब वो घर में दाखिल हुए थे तो तुम उस वक्त कमरे में मौजूद थी। तो परवीन कहने लगी कि नहीं, मैं नमाज पढ़ रही थी। जब कमरे में आई तो दोनों बैठे थे, मुझे देखकर बौखला से गए, फिर कहने लगे कि यूं ही आपसे मिलने आए थे। मुझसे सलाम दुआ की और वापस चले गए। सिद्दीक साहब का दिमाग तो सुन्न हो चुका था। वो सर पकड़कर बैठ चुके थे। हो ना हो ये वारदात हमारे बेटों ने ही की है। सिद्दीक साहब फौरन उठे और अपने बेटों के घर चले आए। खुशकिस्मती से उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था। जो ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर वो चौंक उठे थे। उनके दोनों बेटे कमरे में बैठे उसी सफेद थैले से पैसे निकालकर गिन रहे थे और हंस रहे थे। बड़ा बेटा अनवर कह रहा था कि देख, मैं बड़ा हूँ इसलिए ये 1 लाख मैं खुद रखूंगा, जबकि छोटा कह रहा था कि अब्बा के लिए दोनों बेटे बराबर हैं तो इस 1 लाख का भी 50-50 हजार करेंगे। सिद्दीक साहब ने जब ये मंजर देखा तो उन्हें शदीद सदमा पहुंचा था और बाप को खड़ा देखकर वो हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए। सिद्दीक साहब गुस्से से आगे बढ़े और कहने लगे, किसकी इजाजत से तुम लोग ये यहाँ लेकर आए हो? आखिर किसने तुम लोगों को ये इजाजत दी है कि ये पैसे लेकर जाओ? दोनों बेटे पहले तो बौखलाए, फिर कहने लगे, ये हमारे पैसे हैं इसलिए हमने ले लिए। सिद्दीक साहब गुस्से से आगे बढ़े और अपने पैसे उठाने लगे। कहने लगे, ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसके बदले में मैंने अपनी सारी जिंदगी गंवा दी है। अपना सब कुछ तुम दोनों पर लुटा चुका हूँ, मगर अब ये पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इस पर मेरा और मेरी बीवी का हक है। मगर दोनों बेटों ने फौरन बाप को धक्का दे दिया और बोले कि खबरदार, इन पैसों को हाथ भी लगाया तो ये पैसे हमारे हैं, हमें जरूरत है, आपका खर्चा उठा तो रहे हैं। उन्होंने धक्के मारकर बाप को अपने घर से निकाल दिया था। सिद्दीक साहब मारे सदमे के अपने बच्चों का चेहरा देख रहे थे। कहने लगे कि लानत है तुम जैसी औलाद पर, क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुम लोगों को, और तुम लोग इस उम्र में आकर मेरे साथ ये सब कर रहे हो, शर्म नहीं आती? फौरन बड़ा बेटा अनवर बोला, जा बच जा, सारी दुनिया ही अपनी औलाद का खर्च उठाती है, पालती पोसती है, तूने कोई बखरा काम नहीं किया, तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे बेटे इन पैसों से कारोबार करेंगे, मगर तू फिर भी पैसे लेने चला आया। बेटों की बदतमीजी देखकर सिद्दीक की आंखें मजीद खुली थीं। न जाने हमारी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी जो तुम जैसी औलाद हमारे हिस्से में आई। सिद्दीक साहब खाली हाथ घर वापस चले आए। बीवी ने उनकी हालत देखी तो समझ गई कि एक बार फिर बेटों ने बाप को जलील करके घर से निकाल दिया। परवीन की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकले थे और एक ठंडी सांस लेकर दिल पर हाथ रखकर उसने बाएं जानिब बने हुए मकान को देखा था जो उनके दोनों बेटों का था, जहां वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों बेटों का कहना था कि वो इन पैसों से नया कारोबार शुरू करेंगे, मगर उन दोनों ने उधार ही इतना उठा रखा था कि वो आधे से ज्यादा पैसे उधार वापस देने में लगा चुके थे। सदीक साहब तो इस बात को दिल से लगाए चारपाई पर लग चुके थे, जबकि परवीन उनसे कहने लगी कि अगर इतना ही सोचते रहोगे तो मरीज बन जाओगे। मेरा भी तो सोचो, आखिर मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कौन है? 2 बच्चे पैदा किए, मुश्किल वक्त में भी उनको कभी गर्म हवा का झोंका तक नहीं लगने दिया, खुद भूखे सोए मगर बच्चों को कभी भूखा ना सोने दिया। यही सोचते रहे कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें बड़ा अफसर बनाएंगे ताकि ये सारी गुर्बत खत्म हो जाए, मगर आज देखें क्या हो चुका है। हम दोनों फिर भी अकेले रह गए हैं। पराए घर की आई लड़कियों ने तो हमारे बेटों को हमसे दूर करके रख दिया है। मेरे लिए तो ये सारी जिंदगी की जमा की हुई कमेटी थी जिसे आप रिटायरमेंट फंड कहते हैं, ये भी तो तनख्वाह से ही काट कर जमा होते हैं। जो पहले बच्चे थोड़ा बहुत खर्चा दे रहे थे वो देना भी बंद कर दिया। जब सारा राशन खत्म हो गया तो परवीन एक रोज अपने बड़े बेटे अनवर के घर गई। क्या देखा कि उसकी बहू ने कई किस्म के फल काट कर रखे हुए हैं, खुद भी खा रही है और बच्चों को भी खिला रही है, और बचा हुआ फ्रूट मुलाजमा को देकर कह रही है, ये लोग घर ले जाना, बच्चों को दे देना। परवीन ने यह मंजर देखा तो एक लंबी आह भरी, क्योंकि मुद्दतें हुई थी, फ्रूट का जायका भी नहीं चखा था। वो बहू के पास आई तो बेटा फौरन अकड़ कर कहने लगा, अम्मी एक दफा कह दिया है ना, मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं है, मैं अपने बाल बच्चों और बीवी के खर्चे पूरे करूं या आप लोगों का भी खर्च उठाता फिरूं। परवीन की अच्छी खासी तस्दीक हो चुकी थी। वो आंसू साफ करते हुए घर चली आई। घर आकर जब ये बात सदीक साहब को बताई तो सदीक साहब बीवी से कहने लगे कि क्यों ना इस मोहल्ले में छोटी सी दुकान बना ली जाए, रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें रखेंगे जिनमें बच्चों की गोली, टॉफियां, बिस्किट, निमको, पापड़ वगैरह होंगे, और साथ में कुछ बच्चों की स्टेशनरी वगैरह और कॉपियां रख लेंगे। अच्छी खासी कमाई हो जाया करेगी, 2 वक्त के खाने के पैसे बन गए तो वो भी हम बूढ़े और बूढ़ी के लिए बहुत हैं। ये किसी से मांगने का झंझट ही खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिक्र मत करें, मेरे पास एक चूड़ी, कांटे और एक चेन है,
آپ وہ بیچ کر دکان شروع کریں۔ جب صدیق نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ نہیں، میں قرضہ لے لوں گا، تمہارے یہ سونے کے کانٹے اور چین ہرگز نہیں بیچوں گا۔ مگر پروین نے صدیق صاحب کے ہاتھ پر سونے کے کانٹے اور چین رکھ دی اور کہنے لگی کہ میں تو اب بوڑھی ہو چکی ہوں، بیٹے بہو اپنے گھر والے ہیں، مجھے ان سب کی کیا ضرورت ہے۔ صدیق صاحب پہلے تو منع کرتے رہے، مگر پھر اپنی بیوی کی بات مان کر وہ بیچ کر اپنے محلے میں ایک دکان بنا لی اور اس پر چیزیں بیچنے لگے۔ محلے والوں میں صدیق صاحب کی بڑی ہی عزت تھی، سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب خبر ملی کہ صدیق صاحب نے محلے میں دکان بنائی ہے تو وہ ان سے ہی سامان لینے لگے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا گزر بسر کرنے لگے۔ ان کی بیوی بھی بہت خوش تھی۔ صدیق صاحب کہنے لگے کہ اگر میری اچھی کمائی ہوگی تو سال کے اندر اندر ہی تجھے پیسے جوڑ کر ایک بار پھر کانٹے اور چین بنا کر دوں گا۔ جب بیٹوں کو پتا چلا کہ باپ نے اور کاروبار شروع کر لیا ہے اور اچھے خاصے کمانے بھی لگے ہیں تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اپنے باپ سے حسد کرنے لگے تھے، لالچی اور کاہل تو تھے ہی، آج تک کوئی کام نہ کر سکے تھے۔ جو بھی کاروبار باپ نے لگا کر دیا 2-3 ماہ بعد چھوڑ دیتے اور یوں ابھی تک باپ کے پیسوں پر ہی عیش کر رہے تھے۔ جب ان کی شادی کی عمر ہوئی تو دونوں بھائیوں نے صدیق صاحب سے کہا تھا کہ ہمیں الگ الگ گھر بنا کر دیں، ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا۔ صدیق صاحب نے جو جمع پونجی کر رکھی تھی اس سے دونوں بیٹوں کے لیے الگ گھر بنائے، ان کی شادیاں کروا دیں۔ مگر شادی کے بعد دونوں بیٹے بالکل ہی اپنی بیویوں کے ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے اپنا الگ الگ حصوں میں بسیرا کر لیا اور ماں باپ سے بالکل قطع تعلق کر لیا، یہاں تک کہ درمیان میں دیوار بنا لی۔ اور اب جب ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی ختم ہو گئے اور گھر میں راشن بھی ختم ہونے لگا تو دونوں بیٹے منہ اٹھائے باپ کی دکان پر چلے آئے۔ بیٹوں کو دکان پر دیکھا تو چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے باپ کی کمائی دیکھنے کچھ میٹھے بول بولنے آئے ہوں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ بیٹے آئے، انہوں نے گھر کا سودا سلف لیا اور بغیر پیسے دیے وہاں سے چلے گئے۔ کہنے لگے کہ اگلی دفعہ جب سودا لے کر جائیں گے تو ایک ساتھ ہی پیسے دے دیں گے۔ یہ تو پھر ان کا ہر ہفتے کا معمول بن گیا، وہ لوگ آتے اور دکان سے سودا سلف لے جاتے اور پیسے کے نام پر ایک پھوٹی کوڑی بھی دے کر نہ جاتے۔ صدیق پہلے تو خاموش رہا، مگر جب تیسری بار بیٹے دکان سے سودا سلف لینے آئے تو سودا دینے سے پہلے صدیق کہنے لگا کہ مجھے پہلے پیسے دو، 2 دفعہ کے پیسے بھی تم لوگوں نے نہیں دیے، میں نے دکان میں مزید سودا ڈالنا ہے، سامان ختم ہوتا جا رہا ہے، تم لوگ پیسے دو گے تو میں آج نیا سودا لے کر آؤں گا۔ اس وقت وہاں پر محلے کے 2-3 اور شخص بھی موجود تھے۔ صدیق کے دونوں بیٹے کہنے لگے کہ چاچا جی آپ نے دیکھ لیا، باپ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے باپ نے دکان بنا لی ہے مگر دیکھیں تو صحیح اپنے ہی بیٹوں سے سودے کے پیسے مانگ رہے ہیں، کیا آپ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ وہ شخص فوراً کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم نے کبھی بیٹوں سے پیسے نہیں لیے بلکہ گھر کا پورا خرچ مل جل کر اٹھاتے ہیں۔ صدیق صاحب نے یہ سنا تو کہنے لگے میرے بیٹوں نے مجھ سے سبھی رشتے ناطے توڑ دیے ہیں، شادی کے بعد سے ہی اپنی ہانڈی روٹی الگ کر لی ہے، اگر یہ سودا لے کر جانا چاہتے ہیں تو پھر انہیں پیسے بھی دینے چاہیے جس سے میری دکان آگے بڑھ سکے۔ مگر اتنے میں دونوں بیٹے مفت میں یہ سامان لے کر وہاں سے جا چکے تھے۔ کچھ دن گزرے، دونوں نے ایک نیا حربہ اپنا لیا، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا صدیق صاحب نماز ادا کرنے کے لیے دکان سے جاتے تو سامنے دودھ والے کو کہہ جاتے کہ میری دکان کا دھیان رکھنا، میں کیا آیا۔ بیٹے تو باپ کے ہی دشمن بن بیٹھے تھے، باپ کا خسارہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دکان میں موجود دراز سے کچھ پیسے نکال کر لے جاتے، ایک بار ایسا ہوا، پھر 2 بار ہوا تو صدیق کو پیسے کم لگنے لگے، مگر دھیرے دھیرے تو سارے ہی غائب ہونے لگے، لہٰذا اس کو دودھ والے پر شک ہوا کہ وہی پیسے نکالتا ہوگا۔ ایک بار تو وہ دودھ والے سے لڑ بھی پڑے، مگر وہ کہنے لگے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بیٹے یہاں آتے ہیں اور میں مطمئن ہو کر اندر آ جاتا ہوں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے کچھ خبر نہیں۔ یوں صدیق صاحب جان چکے تھے کہ یہ سب ایک بار پھر ان کے بیٹے ہی کر رہے ہیں۔ وہ دکان تو بالکل خالی ہو کر رہ چکی تھی، جو تھوڑا بہت سامان تھا وہی بیچ کر بمشکل ایک وقت کے کھانے کے پیسے بننے لگے۔ گھر میں راشن تو بالکل ہی ختم ہو کر رہ چکا تھا۔ پروین الگ پریشان تھی، 1-2 بار بیٹوں کے پاس بھی گئی اور جا کر کہا کچھ پیسے دے تاکہ دکان پر سامان ڈالا جا سکے، مگر بیٹے کہنے لگے ہم کہاں سے پیسے دیں، کیا ہم سے پوچھ کر ابا نے دکان بنائی تھی، ہمارے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ صدیق نے کتنی بار بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ چھپ کر میری دکان سے پیسے چراتے رہے ہو، جو سودا سلف لے کر گئے ہو وہی پیسے لوٹا دو، مگر دونوں نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دکان بالکل خالی ہو چکی تھی، جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بیچ کر ان پیسوں سے انہوں نے اپنے لیے کچھ کھانا خریدا۔ اب تو یہ نوبت آ چکی تھی کہ دکان میں 1 روپے کی چیز بھی موجود نہ رہی تھی۔ اگلے ہی روز صدیق نے اپنی دکان کو بند کر دیا۔ لوگ صبح صبح ان کے پاس سودا سلف لینے آئے تو دکان کو بند دیکھا۔ ان کے بیٹوں نے بھی ماں باپ کا خوب مذاق اڑایا کہ اچھا ہوا ابا کی دکان
بند ہو گئی، ورنہ بڑے اتراتے پھرتے تھے میں کمائی کر رہا ہوں اور بیٹے اناڑی ہیں۔ انہوں نے تو ایک ہفتے تک اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف منہ بھی نہ کیا جو پتہ چل سکے کہ آخر ماں باپ ہیں کہاں۔ جب 1 ڈیڑھ ہفتے تک دکان بند رہی تو لوگ آ کر انور اور اصغر سے کہنے لگے کہ ہمیں یہ دکان کرائے پر چاہیے، ہم اس کا کرایہ دیں گے۔ انور اصغر تو پہلے سے ہی لالچی تھے، فوراً مان گئے۔ گھر آ کر جب باپ سے دکان کی چابی لینا چاہی تو گھر خالی پڑا تھا، گھر میں ماں باپ موجود نہ تھے۔ انور کہنے لگا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دکان کا تالا توڑ کر نیا تالا لگا دیں گے۔ وہ لوگ دکان پر چلے آئے۔ دکان پر آ کر جو ہی دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہیں حیرت ہوئی تھی کہ آخر دروازہ اندر سے کیسے بند ہو سکتا ہے۔ جب لوگوں نے مل کر اس دروازے کو کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ صدیق صاحب اور ان کی بیوی پروین وہیں دکان میں زمین پر گرے پڑے تھے۔ بچے ان کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ محلے والوں نے جب یہ دیکھا تو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا اور پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس آئی تو تب دونوں کے وجود کو اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اس بات کی تصدیق کر دی گئی کہ 3 روز پہلے ہی ان دونوں کی موت واقع ہو چکی ہے اور دونوں کی موت بھوکے رہنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ صدیق صاحب کو تو ہارٹ فیل ہوا تھا جبکہ پروین کی تو دماغ کی نسیں پھٹی تھیں۔ بچوں نے جب یہ دیکھا تو ایک پل کو لرز کر رہ گئے۔ ان کے ماں باپ 3 دن سے مرے ہوئے تھے۔ محلے والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ ہر کوئی بیٹوں سے سوال کر رہا تھا کہ تم لوگ اتنے انجان کیسے رہے؟ تمہارے ماں باپ لاوارثوں کی طرح دکان میں مرے رہے اور تم لوگوں نے دیکھا بھی نہیں۔ بیٹے خاموش رہے۔ آخر کیا کہتے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے ہر تعلق ہی ختم کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ماں باپ کو دفنا دیا۔ لوگ کچھ دن تعزیت کے لیے آتے رہے، پھر اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ دکانداروں نے پھر آ کر اس دکان کو کرائے پر لینا چاہا۔ انور اور اصغر نے تو دکان کرائے پر دے دی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کوئی بھی دکاندار اس دکان میں 1 ہفتے سے زیادہ تک نہیں رہ سکتا تھا۔ کہتا تھا کہ بڑی ہی عجیب دکان ہے، 1 روپے کی بھی سیل نہیں ہوتی، الٹا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ تو اس بات سے کوئی دکان میں نہیں آتا تھا کہ یہ دکان منحوس ہے۔ اس میں صدیق صاحب اور ان کی بیوی کی لاش ملی تھی۔ انور اور اصغر نے اس زمین کو ویسے ہی چھوڑ دیا، ماں باپ کے گھر کو کرائے پر چڑھا دیا، مگر کوئی بھی اس مکان میں زیادہ دیر تک نہ رہ سکتا۔ دن بدن ان کے حالات بدلنے لگے۔ جب گزارا مشکل ہو گیا تو انہوں نے اپنے گھر کا کچھ حصہ بیچ دیا۔ وہ پیسے بھی ختم ہوتے جا رہے تھے تو مزید قرض اٹھا کر کاروبار کرنے کا سوچتے رہے، مگر کسی میں بھی انہیں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ بیوی الگ جھگڑا کرتی رہی اور بچے الگ بری عادات میں ملوث ہو چکے تھے۔ وہ تو کچھ سالوں میں پاگل ہو کر رہ چکے تھے۔ اولاد کو سمجھاتے تو وہ ان کو گالیاں تک دینے سے نہیں کتراتے۔ انور اور اصغر تو پاگل ہوتے جا رہے تھے۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا غلط کیا۔ جو کچھ وہ اپنے باپ سے کرتے آئے تھے آج ان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا تھا، اور اپنے جسم کو ایسے نوچتے کہ زخم ہو جایا کرتے۔ محلے والوں کو کہنا ہے کہ 10 سال بعد دونوں یک کے بعد دیگرے مر چکے تھے۔ ان کی بیویاں بچوں کو لے کر نہ جانے کہاں چلی گئیں اور صدیق صاحب اور پروین بیوی کا گھر یوں ہی ویران پڑا رہا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جب میرے والد نے ہمیں یہ قصہ سنایا تو ہمارے گھر کے تمام افراد کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ پھر میرے والد صاحب یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ دنیا میں ہونے والے واقعات دوسرے انسانوں کے لیے سبق حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ آج جو رویہ بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ ہے، کل یہی رویہ اس بیٹے کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو نیک صالح اور فرمانبردار اولاد نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے والدین سے محبت کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور دنیا آخرت کو سنوارنے والا بنائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔